السلام علیکم دوستو، دنیا میں اڑنے والے ہر پرندے کی دو ہی پر ہوتے ہیں، لیکن ہر پرندہ ایک جتنی بلندی پر نہیں اڑ سکتا، کیونکہ کون سا پرندہ کتنی اونچائی تک اڑ پائے گا یہ پر نہیں، پرندے کا ایٹیٹیوڈ طے کرتا ہے۔ کچھ پرندے ساری زندگی ایک ہی درخت سے دوسرے درخت تک اڑنے میں گزار دیتے ہیں، وہ کبھی بھی ہوا کا سینہ چیر کر آسمان کی بلندیوں تک نہیں جا پاتے، وہ تیز ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جبکہ شاہین ہمیشہ تیز ہواؤں کی طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں تو یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، یہ اس طوفان کی طرف سفر کرتا ہے۔ جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے، یہ ان طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اوپر اونچا اڑنے کے لیے اور بلندی تک جانے کے لیے۔ دوستو، شاہین ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائے، ان پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھنے کی بجائے اپنے لیے سیڑھیاں بنا لے۔ زندگی میں آنے والی مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں فیس کرنا چاہیے۔ یہ شاہین تو آپ کو سکھانے کے لیے آتی ہے، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے، اور دوستو یہی بات شاہین کو پرندوں کا راجا بناتی ہے۔ شاہین اتنا اونچا اڑتا ہے، اتنا بلندی پر چلا جاتا ہے کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس بارش اور طوفانی ہواؤں سے اوپر چلا جاتا ہے، وہ مشکل سے بچنے کے لیے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مشکل اس تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ دوستو، شاہین ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں جو طوفان آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ویلکم کہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ زندگی میں آنے والے طوفانوں کی وجہ سے ہم بلندیوں پر جا سکتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات سے چھپنے کی بجائے، ان سے بچنے کی بجائے ان کا سامنا کریں۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے، اتنا بلند کرے کہ زندگی کی مشکلیں اور لوگوں کے منفی رویے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ دوستو، ایک شاہین کی عمر 70 سال کی قریب ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنے میں بھی ایک راز ہے، ایک سبق ہے جو شاہین ہمیں سکھا کر جاتا ہے۔ دوستو، شاہین جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پنجوں کے ناخن پس جاتے ہیں، اس کے پر انتہائی باری ہو جاتی ہے، اس کے سینے کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اڑان بھرنے اور شکار کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، شاہین کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھوکا مر جائے اور یا پھر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے، اور شاہین تکلیف دہ راستے کو چوز کرتا ہے۔ وہ ایک اونچی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور اپنے چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے نئی چونچ کے نکلنے کا۔ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے پنجوں کے گھسے ہوئے ناخن اکھاڑ لیتا ہے۔ انتہائی درد اور تکلیف سہتے ہوئے شاہین ایک ایک کر کے اپنے سارے پر بھی نوچ کر اتار دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے لمبی عمر تک جینا ہے تو یہ تکلیف سہنا ہی پڑے گا، اس تکلیف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور پھر یہ وہاں انتظار کرتا ہے اپنے نئے ناخنوں کی نکلنے کا،
नए परों की उगने का। और इस तरह शाहीन ये तकलीफ़ उठाने के बाद एक तरह से एक नया जन्म लेता है और मज़ीद 30 साल तक ज़िंदा रह पाता है। दोस्तों, शाहीन हमें सिखाता है एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े। इसलिए शाहीन की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी से माजी की बुरी यादों, बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना चाहिए। हर उस चीज़ को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर ज़िंदगी की राह में रुकावट है, बोझ है, इसको उतार फेंकना चाहिए। अपने आप को बदल कर ही हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।